مهدی بیا 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 مهدی بیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. صلوات اللہم صلی علی محمد. عادتاً میں نے کہہ دیا صلوات، جو ہماری عام طور پر محافل میں جو ہے درود شریف پڑھوانے کے لیے کہا جاتا ہے. میں سب سے پہلے اپنے انتہائی قابل احترام اور انتہائی حد دل عزیز اور میرے لیے سب سے زیادہ عزیز بھائی اور بزرگوار جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کروں گا آج کی اس انتہائی معنوی، علمی، روحانی اور روح پرور اجتماع کے انعقاد کے حوالے سے. اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی انتہائی اہم، شرکاء کے اعتبار سے بھی انتہائی خوبصورت اور مقررین کے اعتبار سے بھی انتہائی پرمعنی. اس سے پہلے جن مقررین نے یہاں پر گفتگو کی، سب نے اپنی اپنی بساط اور فکر کے مطابق بڑی خوبصورت گفتگو کی اور خوبصورت نکات آپ کے سامنے پیش کیے. خصوصاً جناب عبدالغفار روپڑی صاحب خود یہاں پر اب تشریف فرما نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بعض اچھے نکات کا یہاں پر آپ کے سامنے ان کو بیان کیا. میں اس میں ایک دو باتوں کو اس کی وضاحت کر کے آگے نکل جاؤں. جس طرح سے مکتب اہل سنت میں امہات الکتب میں صحاح ستہ اولین ترجیح اور اولین سورس کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے مکتب اہل البیت میں بھی 4 کتابیں ہیں جو امہات الکتب کہلاتی ہیں اور جن کو سورس قرار دیا جاتا ہے. انہوں نے چونکہ یہ کہا تو اس لیے میں اس کی وضاحت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ ان کتابوں میں بالکل بھی نہیں ہے. نہج البلاغہ کا امہات الکتب سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. کتب اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، جس میں الکافی ہے، الاستبصار ہے، التہذیب ہے اور من لا یحضرہ الفقیہ ہے، اور ان میں مجموعی طور پر 50,000 سے زیادہ احادیث موجود ہیں. اور ان کتابوں کو اگر ہم قبول کرتے ہیں اور اس کی حدیث کو مانتے ہیں اور اس حدیث کی بنیاد پر اپنی دینی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ یہ حدیث فلان امام نے یا فلان راوی نے نقل کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس امام نے بھی جو کچھ نقل کیا ہے وہ رسول پاک سے نقل کیا ہے. یعنی بنیادی طور پر جو سورس اور منبع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور ہمیں اس حوالے سے بڑی خوشی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ خود صحاح ستہ کے راویوں میں بھی 60 سے زیادہ راوی وہ ہیں جو شیعہ تھے، اور اس دور میں علماء اہل سنت نے، محدثین نے، راویوں نے ان راویوں سے احادیث کو نقل کیا جو ان کا تذکرہ آج بھی صحاح ستہ کے اندر موجود ہے. لہذا میں
اپنے پیشرو مقررین کی اس گفتگو سے 100% متفق ہوں کہ آج جو اختلافات نظر آتے ہیں وہ اصولی نہیں ہیں، وہ فروعی ہیں۔ اگر ہم صدر اسلام کی طرف پلٹ جائیں، نبی کریم کی ذات اقدس کی موجودگی میں جو دین معاشرے کے سامنے پیش ہوا اس کی طرف پلٹ آئیں تو وہی اصل دین ہے، اور اسی کو ہم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب کی روح سمجھتے ہیں۔ بعد میں جو تشریحات ہیں، جو تفسیریں ہیں، جو وضاحتیں ہیں، وہ پھر ہر مسلک کے اپنے امتیاز، اپنے مزاج اور اپنے فہم کا نتیجہ ہے۔ لہذا جو چیز مسالک اور بعد میں آنے والی نسلوں کے فہم کا نتیجہ ہو، اس بنیاد پر لڑائی جھگڑا کسی بھی صورت میں درست اور جائز نہیں ہے۔ آج جس موضوع پر قبلہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے یہ نورانی محفل سجائی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ یہ جو موضوع ہے ان موضوعات میں سے ہے جو عالم اسلام کی روح بھی ہے اور مشترکات میں سے بھی ہے۔ میں اس کا آغاز قرآن کریم سے کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ صرف احادیث کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ بیان ہوتا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین میں کمزور بنا دیے گئے، مستضعف بنا دیے گئے، جن کو بیچارہ بنا دیا گیا، ان کی چارگری ختم کر دی گئی، ان لوگوں پر احسان کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، ہم ان پر احسان کریں، منت کریں۔ وہ کیسے کریں؟ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم ان کو زمین کی امامت دیں۔ زمین کی امامت یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ان کو ہم زمین کی امامت دیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا ہم وارث بنا دیں۔ یہ جو امامت ہے زمین کی، یعنی کل زمین کی امامت، اور اہل زمین کی وراثت ان کے حوالے کرنا ہے۔ نبی کریم کی ذات اقدس کے ظہور پذیر ہونے سے لے کر آج تک کوئی ایسا دور نہیں آیا جس میں پوری زمین اہل توحید کے ہاتھ میں اس طرح سے مسخر ہو کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ نوید ہے، یہ پیشگوئی بھی ہے، نوید بھی ہے، اور اللہ کے ارادے کا بیان بھی ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ اپنی امامت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے گا جو اس کے اہل ہوں گے اور مستضعف قرار دیے جا چکے ہوں گے۔ اور ہماری جو احادیث کی تشریحات ہیں ان میں جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ دور ہوگا جس کو مہدوی دور کہا جاتا ہے۔ مہدوی دور یعنی ایک ایسا دور ضرور آئے گا جس میں خانوادی رسالت میں سے، جیسے ابھی روپی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، چونکہ صحاح ستہ میں، سنن ابی داؤد میں اور بعض روایات ترمذی میں ہیں، بعض روایات کنز الامال میں ہیں، بعض روایات المستدرک علی الصحیحین میں ہیں، بعض روایات خود بخاری شریف میں ہیں۔ میں صرف شیعہ کتب اور شیعہ مآخذ کی بات نہیں کر رہا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو شیعہ کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل سنت مآخذ میں بھی موجود ہیں۔ وہ حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کی اولاد میں سے 9واں امام، 9واں فرزند، 9th نمبر وہ ہوگا جس کو مہدی موعود کہا جائے گا، آل رسول میں سے ہوگا، بنی ہاشم میں سے ہوگا، آل علی میں سے ہوگا، اور زمین کی امامت اس کے سپرد کر دی جائے گی۔
نہ اس میں اہل حدیث کو اختلاف ہے، نہ اس میں دیوبندیوں کو اختلاف ہے، نہ اس میں بریلویوں کو اختلاف ہے، نہ اس میں شیعوں کو اختلاف ہے، سب اس بات پر متفق ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، جیسے ابھی روپی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو پیٹ کا نشہ ہے، یہ نشہ ہمیں متعصب بنا دیتا ہے، ہماری آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں باندھ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہم وہ نکات تلاش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکیں، اور کوئی ایسی بات جو میرے مخالف فرقے کے ہاں پائی جائے اور اگر میں بھی وہ بات بیان کروں تو ان کی تقویت ہو، تو وہاں پر میں یقیناً گریز کروں گا کہ ایسی کوئی بات میں نہ کروں جس سے میں جس فرقے کو اپنا مخالف سمجھتا ہوں اس کی تقویت ہو سکے، لہذا اس کی پھر میں نفی شروع کر دوں گا۔ اگرچہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے وہ چیز شامل ہو، یہ تمام مسالک میں یہ بیماری موجود رہی ہے، تمام مسالک کے درمیان ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اس بیماری کا شکار رہے، اور انہوں نے امت واحدہ کے تصور کو بھی ڈیمیج کیا، اور امت کی روح کو اپنے ان ناپاک خواہشات کی بنیاد پر مزمحل کر کے رکھ دیا، جس سے امت کے بدن کے مختلف حصے ہو گئے لیکن ان کو متحد ہونے کا موقع نہ ملا۔ آج اگر متحدہ جمعیت اہل حدیث نے یہ موقع فراہم کیا ہے تو یہ غنیمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، اور انعام خداوندی بھی ہے۔ لہذا اگر ہم اس تعصب کی عینک کو اتار کر مسالک کے درمیان دیکھیں تو یہ آج بڑے بڑے فقہا بھی کہتے ہیں، مفسرین بھی کہتے ہیں کہ ان مسالک کے درمیان جو مشترکات ہیں وہ مشترکات 95% سے زیادہ ہے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے حتی علماء بھی ایک دوسرے کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ میں اگر اہل حدیث کو بیان کرنا چاہوں اور اپنے تصور سے بیان کروں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اہل حدیث پر۔ اہل حدیث کے مکتب کو، اہل حدیث عالم کو بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا عالم ہے۔ میں جب نہیں جانتا تو اپنے تصورات اور اپنے فہم کے مطابق بیان کروں گا تو کوتاہیاں کروں گا، اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ ہیں۔ یہی کیفیت دوسروں کی ہے۔ اگر کوئی شخص مکتب اہل البیت کو بیان کرنا چاہے تو اس کو مکتب اہل البیت کے اصول اور منابع پر، اس کے مآخذ پر، اس کے مبانی پر، اس کی امہات الکتب پر دسترس اس طرح سے ہو کہ اس کو پتا ہو کہ مکتب کہتا کیا ہے۔ جب یہ نہ ہو تو پھر میں اگر اپنی رائے دوں گا تو یہ زیادتی ہوگی۔ لہذا یہ جو المیہ ہے، اس المیہ نے فرقوں کے درمیان دراڑیں زیادہ ڈال دی اور ان کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ نبی کریم کی حدیث ہے، میں بخاری شریف میں دیکھ رہا تھا، اور اسی طرح سے ترمذی کی روایت تھی، اسی طرح سے میں نے دیکھا سنن ابی داؤد میں 17 یا 18 حدیثیں میں نے نکال لی، جس میں نبی پاک سے اہل سنت نے نقل کیا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، اور 12واں مہدی ہوگا، اور کہا ان میں سے 9 افراد فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ 9 افراد۔ اب یہی حدیث شیعوں کے ہاں بھی ہے، یہی اسی مضمون میں بہت ساری روایات، لفظ مختلف لیکن مضمون ایک ہی، شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ بات کہ جب مہدی ظہور فرمائیں گے، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ تبارک و تعالی مہدی موعود کے ہاتھوں زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے اس سے پہلے زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک ایسی حکومت کے ذریعے سے جو عالمگیر ہے، جس کو آپ خلافت
الہیہ کہتے ہیں، جس کو آپ خلافت اسلامیہ کہتے ہیں، آپ اس کا نام خلافت رکھ دیں، شیعہ اس کا نام امامت رکھ دیں، اس میں کیا فرق ہے؟ لفظ کے اختلاف میں نہ جائیں، روح کو دیکھیں۔ اگر مکتب اہل سنت اس تحریک کو تحریک خلافت کہے اور مکتب تشیع اس کو تحریک امامت کہے، لفظوں کے اختلاف کے باوجود مصادیق ایک ہی ہوں، مقصد ایک ہی ہو، روح ایک ہی ہو، افراد ایک ہی ہوں، تعریفیں ایک ہی ہوں، تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف ڈال کر دور کرنا چاہے تو اس اختلاف کو ہم نفاق کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ روایات کو میں آج جتنی احادیث میں صرف عناوین لکھ کے لایا ہوں، چونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر 10 مقرر 10 گھنٹے بولیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف عنوان کے تحت اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو انسانوں کو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف اور رسول کریم کی سنت کی طرف پلٹائیں گے، سنت کی طرف لوٹائیں گے۔ یعنی ہدف کیا ہے مہدویت کے ظہور کا؟ یہ کہ انسانوں کو دوبارہ نبی کریم سے جوڑ دیا جائے، وحی الہی سے جوڑ دیا جائے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے، انہی کتب کی میں احادیث کی بات کر رہا ہوں، کہ امام مہدی جس طرح سے نام میں شبیہ رسول ہوں گے، اسی طرح سے اپنی سیرت میں شبیہ رسول ہوں گے۔ ان کی سیرت اسی طرح کی ہوگی جس طرح کی نبی کریم کی سیرت ہے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے تو نبی کریم کی یاد ان کو آئے گی اور فوری طور پر ان کے وجود میں جذب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک اور موضوع بھی انہی کتب احادیث نے اپنا عنوان بنایا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول کا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، لیکن کس شکل میں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے زمین پر امام مہدی کے دور میں، ان کے ظہور کے دور میں، اور جب امام مہدی ان سے فرمائیں گے کہ آپ آئیے امت کی نماز آپ پڑھائیے، امامت آپ کیجئے، تو وہ فرمائیں گے نہیں، آج تمہاری امامت کا دور ہے اور مجھے بھی حکم ہے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ کتب احادیث ہیں، شیعہ میں بھی ہیں اور اہل سنت کتب میں بھی ہیں، اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عنوان مہدی کے پرچم عدل کا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مہدی موعود کے پرچم پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، بیعت صرف اللہ کے لیے، اور بیعت لینے والی ہستی نبی کریم کے فرزند امام مہدی علیہ السلام۔ ظہور کی کیفیات کے حوالے سے خطیب بغدادی نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو مکہ میں ظہور ہوگا، کعبۃ اللہ کے جوف میں ظہور ہوگا، اور جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اس سے پہلے ایک ندا پوری دنیا میں گونجے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس ندا کو نہ سن سکے، ہر انسان کے کان تک وہ ندا آئے گی۔ وہ ندا کیا ہوگی؟ وہ ندا یہ ہوگی کہ مہدی ظہور کر چکا ہے، لوگوں اس کی اتباع کرو۔ اور روایات میں، احادیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے سر پہ ایک فرشتہ ہوگا جو یہ ندا دے گا اور لوگ اس آواز کو سنیں گے۔ جنگیں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی۔ بعض ہمارے دیوبندی علماء نے یہ لکھا ہے اور احادیث کا سہارا لے کر لکھا ہے کہ 3/4 آبادی کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو باقی لوگ بچیں گے وہ عدل اور انصاف کی اس عالمگیر حکومت کے سائے میں زندگی گزاریں گے۔ 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، 5 علامتیں جو ظہور مہدی سے پہلے کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت رمضان المبارک میں ندائے آسمانی ہے، ایک ایسی ندا جو آسمان سے آئے گی اور تمام ذی روح
موجودات کے قانون تک وہ آواز پہنچے گی۔ دوسری علامت سفیانی کا خروج ہے اور اس کی بربریت، درندگی اور ظلم اور ستم ہے۔ تیسری علامت، چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں مختصر کروں گا اپنی گفتگو، سید خراسانی کا خروج ہے۔ سید خراسانی کے حوالے سے بھی شیعہ اور سنی دونوں روایات میں موجود ہے کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ خروج کریں گے۔ چوتھی علامت حضرت نفس زکیہ کا قتل ہے، جبکہ ان کے حوالے سے بھی ہمارے اہل سنت علماء نے بھی اور اہل تشیع علماء نے بھی اس کی خصوصیات لکھی ہے کہ یہ کون ہوں گے۔ اور پھر پانچویں علامت بیدا، حجاز کی سرزمین میں ایک منطقہ اور ایک علاقہ، وہاں کی سرزمین کا، وہاں کی زمین کا دھنس جانا ہے۔ جب یہ علامتیں پوری ہوں گی تو اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ جب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ امام مہدی تشریف لائیں گے، زمین کو فتح کریں گے، جنگ کے ذریعے سے بھی اور دعوت کے ذریعے سے بھی۔ اور یہ جنگ کیا صرف مشرکین سے ہوگی؟ کیا صرف کفار سے ہوگی؟ نہیں، بلکہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو امام مہدی کی جنگ ہوگی اس میں سب سے پہلے خود مسلمانوں کے اندر کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو مہدی آخر الزمان کے وجود اور ظہور کا انکار کرے گا اور ان کے سامنے تلوار لے کر نکلے گا، تو سب سے پہلی جنگ تو انہی کے ساتھ ہوگی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے معاشرے کے طبقات ہوں گے جو آمادہ ہوں گے ایک ایسے ماحول کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جہاں پر عدل اور انصاف ہو۔ ساری قومیں جن کا تعلق جس بھی مکتب سے ہو، وہ شعور کے حوالے سے اس بلندی پر پہنچیں گے کہ جب مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو ان کی اکثریت امام مہدی کو قبول بھی کرے گی اور ان کے پرچم کے نیچے آ کر کھڑی بھی ہو جائے گی۔ تو جب یہ سارے علائم پورے ہوں گے اور آپ کی حکومت قائم ہوگی تو پھر عدل اور انصاف کا ایک ایسا ماحول ہوگا کہ اس ماحول میں زمین اپنے خزینے اگلے گی، اپنے خزینے اگلے گی، جس کے نتیجے میں کوئی بھی بدحال نہیں رہے گا، ہر انسان خوشحال ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، جو مجھے جو موضوع بتایا گیا تھا وہ امام مہدی کی عالمی حکومت اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ روایات میں اور احادیث میں پڑھتے ہیں کہ امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں جو لوگ ان کی اس ندا پر لبیک کہہ کر میدان میں اتریں گے وہ 313 ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ 313 کیسے ہوں گے؟ جو واقعی پاکیزہ ہوں، جو واقعی باطہارت ہوں، جو واقعی گناہوں سے اجتناب کرتے ہوں، جو واقعی تعصبات سے پاک ہوں، جو واقعی رسول کریم، ان کی پاکیزہ اولاد، ان کے پاکیزہ صحابی سب سے عشق اور محبت رکھتے ہوں، وہ جو رسول کریم کی سیرت اور سنت کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہوں، وہ جو ظہور امام مہدی علیہ السلام کے لیے پورے وجود کے ساتھ منتظر ہوں اور آمادہ ہوں کہ کب ان کا ظہور ہوتا ہے اور کب میں ان کے رکاب میں، ان کی معیت میں، ان کی ہمراہی میں کھڑے ہو کر ان کے دشمنوں کے ساتھ، یعنی در حقیقت اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو کر جہاد کروں گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں جس کو مہدویت کہتے ہیں۔ مہدویت یعنی پوری زمین پر اللہ کی حاکمیت کا اعلان، اللہ کی حاکمیت کا اعلان، اور پوری زمین پر اللہ کی حاکمیت کا اعلان وہی کر سکتا ہے جو ان تمام تعصبات اور اندھیر نگری سے اپنے آپ کو پاک کر سکے اور ان آلائشات سے پاک ہو سکے۔ میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ ایک دفعہ پھر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا، اساتذہ کا، بزرگوں کا مشکور، اور اسی طرح سے جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا انتہائی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اتنی خوبصورت محفل سجائی تاکہ اس طرح کے موضوعات کو ہم سب
اپنے لیے موضوع سخن بنا کر اس پر غور کر سکیں، سوچ سکیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔